خبر واحد کے مقابلے میں اگر قرآن یا قرآن مجید سے اگر خبر واحد ٹکرا رہی ہو تو کس کو لیں گے؟ کس کو لیں گے؟ ہم قرآن مجید کو لیں گے. یہ سب کے یہاں اصول ہے. تو یہ جو روایت ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ بالکل قرآن مجید کی آیت کے مخالف ہے. محترم حضرات، جب ہم یہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث مبارکہ سنائی، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن مجید کے مخالف ہے، اور تمہارا اصول اور ضابطہ ہے کہ جو قرآن مجید کے مخالف ہو اس حدیث اس کو رد کر دیا جاتا ہے. وہ آگے سے یہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کم ضمیر جو ہے یہ عام ہے، اس میں اللہ کا نبی بھی موجود ہے، لہذا دوسرے لوگ جس طرح وارث اپنے بناتے ہیں اس طرح اللہ کا نبی بھی اپنے وارث بنائے گا. تو محتشم حضرات، اہل سنت و جماعت نے ان کو جواب دیا کہ بھائی یہ جو کم ضمیر ہے اس سے مراد امت ہے، نبی اس میں داخل نہیں ہے. قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقام ہیں جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہیں ہوتے، امت مراد ہوتی ہے. ہم بہت سی مثالیں پیش کر سکتے ہیں. ایک مثال سورہ نساء کی آیت نمبر 3 سے پیش کرتے ہیں. فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا نکاح کرو عورتوں میں سے تمہیں جو پسند آئیں، 2 سے 3 سے 4 سے. فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو. یہ جو فَانْكِحُوا ہے خطاب، اس میں نبی داخل نہیں ہے. قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ واضح کر رہی ہے کہ 4 سے اوپر کوئی شادی نہیں کر سکتا، 4 سے اوپر شادیاں نہیں کر سکتا. لیکن قرآن مجید کے اس خطاب میں نبی داخل نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 سے اوپر شادیاں کرنے کی اجازت سی، اور واضح قرآن مجید سے یہ ثبوت ملتا ہے. محتشم حضرات، معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید میں کہیں ایسے مقام ہیں جہاں امت مراد ہوتی ہے، نبی مراد نہیں ہوتا. تو آتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ کم ضمیر جو ہے یہ کتاب اللہ کا عام ہے، اور یہ ایک فقہی اصطلاح ہے اہل تشیع اور اہل سنت و جماعت کے درمیان مسلمہ کہ کتاب اللہ کا جو عام ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک عام ایسا ہوتا ہے جس سے بعض افراد کو خاص کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا عام ہوتا ہے جس میں سے کسی بھی فرد کو خاص نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا گیا ہوتا ہے. یوصیکم والا جو کم ضمیر ہے یہ جو عام ہے یہ ایسا عام ہے کہ اس سے بعض افراد کو اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع دونوں نے بعض افراد کو اس سے خارج کیا ہے. اگر اس کم کو جو عام ہے اس کو کہا جائے کہ اس سے کوئی بھی فرد خارج نہیں ہو سکتا، تو یہ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک یہ باطل ہے. مثال کے طور پر کافی میں، شیعہ کی کافی میں یہ موجود ہے کہ فرمایا لا میراث للقاتل، قاتل کے لیے میراث نہیں ہے. مطلب جس نے وارث بننا تھا اس نے اپنے مورث کو قتل کر دیا تو یہ اب اس کا وارث نہیں بن سکتا. قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے، کتاب اللہ کا عام دیکھا جائے، تو قاتل کو بھی وارث بننا چاہیے تھا، لیکن اس عام سے لا میراث للقاتل کو والی حدیث کی وجہ سے قاتل کو خاص کر لیا کہ قاتل وارث نہیں بن سکتا. اسی طرح کافی میں یہ موجود ہے روایت لا یرث الکافر المسلم، کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. کتاب اللہ کو دیکھا جائے تو کافر مسلمان، کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث بننا چاہیے، لیکن اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے کافروں کو خاص کر لیا گیا کہ کافر مسلمانوں کے وارث نہیں بن سکتے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اگر جس نے وارث بننا ہے وہ کافر ہے، مورث مسلمان ہے، تو اب کافر کو ورثہ میں کوئی چیز نہیں ملے گی. محتشم حضرات، اسی طرح شیعہ کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں ہے کہ ما وارث رسول اللہ عباس و علی،
اللہ کے رسول کے حضرت علی اور حضرت عباس وارث نہیں بنے، اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل نہیں ہے، لیکن اہل تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے وارث نہیں بنے۔ یہ انہوں نے جو روایت بنائی ہے، اس روایت کی وجہ سے وہ حضرت عباس کو کتاب اللہ کے اس عام سے خارج کر رہے ہیں۔ اگر کتاب اللہ کے عام کو دیکھا جائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور اسبہ ورثہ ملنا چاہیے تھا اگر سرکار کی میراث تقسیم ہوتی تو، لیکن اس روایت کی وجہ سے انہوں نے کتاب اللہ کے اس عام سے حضرت عباس کو خاص کر لیا۔ اور اسی طرح اصول کافی میں روایت موجود ہے، اہل تشیع کے نزدیک یہ مسلمہ ہے اور ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل نہیں ہے۔ فرمایا ان النساء لا یرثنا من العقار شیئا، فرمایا زمین کی وارث عورتیں نہیں ہوتی۔ یہاں مطلق کہا گیا کہ عورتیں ہیں وہ زمین کی وارث نہیں بن سکتی، ان کو وراثت میں سے زمین، اگر مورث نے کوئی زمین چھوڑی ہے تو وارث عورت زمین کی حصہ نہیں لے سکتی۔ محتشم حضرات، اہل تشیع نے کتاب اللہ کے اس عام سے عورتوں کو خاص کر لیا اس روایت کی وجہ سے، اگر یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے۔ محتشم حضرات، جب ان روایات کی وجہ سے اس کتاب اللہ کے عام سے اہل تشیع حضرات ان لوگوں کو خارج کر رہے ہیں، خاص کر رہے ہیں، تو محتشم حضرات کلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی عام سے کچھ لوگوں کو خاص کر لیا جائے تو مزید اور لوگوں کو خاص کرنا ہو تو خبر ویز سے بھی خاص کیا جا سکتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع دونوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن جب ہم انبیاء کی میراث والی روایت کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف خبر واحد نہیں ہے بلکہ وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اس کے بہت زیادہ راوی ہیں۔ محتشم حضرات، اس کے ایک راوی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس، یہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ راوی ہیں۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، بخاری شریف کی 5358، صحیح مسلم کی 1757، اور امام نسائی نے السنن الکبریٰ کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 98 اور روایت نمبر 6273 میں یہ بات ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ مجموع زوائد میں بھی یہ روایت مجموع زوائد میں بھی موجود ہے کہ 7139، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے 1761، امام طبرانی نے اوسط میں، امام نور الدین حیثمی نے مجموع زوائد میں 14287 میں سے حضرت سیدنا عباس سے اور ابن عباس سے روایت ذکر کی ہے۔ تو معلوم ہوا اباب ذی وقار اگر اہل تشیع اتنے افراد کو ان روایات کی وجہ سے خاص کر رہے ہیں تو یہ جو حد تواتر تک روایت پہنچی ہوئی ہے، اس روایت کی وجہ سے انبیاء کو خاص اس کتاب اللہ کے عام سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ معلوم ہوا گیا کہ انبیاء وارث نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ سے کے خلاف نہیں ہے یہ حدیث مبارکہ، بلکہ اس حدیث مبارکہ کے تحت انبیاء کو اس عام سے خاص کر لیا گیا ہے۔